السلام علیکم۔ ایک شخص کو چوری کی ایسی لت پڑی کہ روزانہ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چوری ضرور کرتا۔ جس یوم وہ کسی بھی وجہ سے واردات نہ کر پاتا، وہ دن اس کا بہت آوازار گزرتا۔ ایک روز بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ دن بھر کی انتھک کوشش باوجود اسے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ وہ شام کو گھر پہنچا تو خالی ہاتھ۔ اس نے اپنے آپ کو سخت کوسا کہ پورا دن ضائع ہو گیا اور حاصل کچھ نہ ہوا۔ وہ مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہو گیا اور بے دلی سے چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے سونے کی کوشش تو بہت کی، لیکن لگتا تھا کہ نیند آج اس سے کوسوں دور تھی۔ جب رات گہری ہوئی تو وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ رات کی اس پہر دن کی ناکامی کو کامیابی میں بدلنا چاہتا تھا۔ ارد گرد کے ماحول کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد وہ ایک گھر میں داخل ہوا۔ بڑے کمرے میں بوڑھی مائی مزے سے گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اکیلی اور بوڑھی عورت کو دیکھ کر خوش ہو گیا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، کام آسانی سے ہو جائے گا۔ وہ مال کی تلاش میں وہاں موجود ایک ایک چیز کو ٹٹولنے لگا۔ اسی دوران بوڑھی مائی کی آنکھ کھل گئی۔ چور نے جب اسے بیدار ہوتے دیکھا تو گھبرا گیا، مگر بوڑھی مائی نے بڑے پیار سے بولا، یقیناً حالات سے مجبور ہو کر راستے سے بھٹک گئے ہو، مگر پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد کیے دیتی ہوں۔ غور سے سنو، الماری کے تیسرے خانے میں ایک تجوری ہے، اس میں سارا مال رکھا ہوا ہے، بس وہ تمہارا ہوا۔ ویسے بھی اس عمر میں نے اتنے ڈھیر سارے مال کا کیا کرنا ہے، بس لے جاؤ تم، مگر پتر جانے سے پہلے میرا ایک کام تو کر دو۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب ہوا اور بولا، ہاں بڑی اماں، جلدی سے کام بتاؤ۔ بوڑھی مائی اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، مجھے اس کا مطلب سمجھا دو۔ چور بوڑھی عورت کی رحم دلی سے متاثر ہوا اور پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ بڑھیا نے خواب سنانا شروع کیا، بیٹا، میں نے دیکھا کہ ایک چیل میرے پاس آئی اور اس نے 3 دفعہ زور زور سے کہا، ماجد ماجد ماجد، اور پھر یہ خواب ختم ہو گیا۔ ذرا اس کی تعبیر تو بتاؤ۔ چور خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ بھلا اس کی تعبیر کیا بتاؤں۔ وہ اسی سوچ و بچار میں مگن تھا کہ اتنے میں برابر والے کمرے سے بڑھیا کا بیٹا ماجد اپنا نام سن کر اٹھ بیٹھا اور بھاگتا ہوا آیا۔ ماجد چور کو رات کے اس پہر چوری کی نیت سے گھر میں گھسنے پر مشتعل ہو گیا۔ قریب پڑی بوڑھی ماں کی لاٹھی اٹھائی اور چور کی خوب مرمت کی۔ جب مار کھانے سے وہ ادھموا ہو گیا تو بوڑھی اماں آگے بڑھی اور ماجد کے ہاتھ سے لاٹھی کھینچ لی اور بیٹے سے کہنے لگی، بس کرو، اب یہ اپنی سزا بھگت چکا، امید ہے آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ چور اپنا منہ آگے کرتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، مجھے اور مارو تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ میں چور ہوں، خوابوں کی تعبیر بتانے والا نہیں ہوں۔ یہ سنتے ہی ماجد کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے چور کو باہر کی جانب دھکا دیا اور خود ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بوڑھی اماں کی ذہانت پر بہت حیران ہوا کہ جس کی وجہ سے گھر لٹنے سے بچ گیا۔ چور درد سے کراتا ہوا باہر نکل گیا اور ساتھ ہی اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ آج کا دن تو مایوس کن تھا ہی، مگر رات تو بہت بھاری پڑی۔